مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ دیکھو بدعتیوں کو دیکھ لو، آج کے بدعتیوں کو 50 سال پہلے یہ کچھ تھوڑے سے سیدھے نظر آئیں گے آپ کو، اتنی بدعتیں نہیں تھیں، اس سے پہلے اور تھوڑے سے صحیح، تھوڑی بدعتیں آئیں، پھر تھوڑی اور آئیں، پھر تھوڑی اور آئیں، پھر تھوڑی اور آئیں، اب اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ 12 ربیع الاول کو بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں، مصنوعی بیت اللہ بنائے جا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، یہ خود بھی پریشان، عید کی نمازیں تک ہونا شروع ہو گئیں ربیع الاول، خود بھی پریشان ہو گئے ان کے بڑے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں تک، کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، جب ایک دفعہ آپ نے بدعت کا راستہ کھول دیا اب قوم آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اب وہ ہر چیز کو حلال کر دے گی بدعت کے نام پہ۔ پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوئے، 11ویں کا کھانا تو 12ویں کا کھانا، پھر فلانے کا کھانا تو ڈمکانے کا کھانا، پھر محرم کا حلیم۔ اور بھائی ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کرو، قرآن و حدیث میں صرف ولیمے کا کھانا ملتا ہے اور بقرعید کا کھانا ہے، اور عید کے دن کچھ میٹھا کھا لیا کرو، اس کے علاوہ روزے ملتے ہیں، کھانا پینا بولتے کیوں نہیں ملتا، تو ہم اسی ٹریک پر ہیں الحمدللہ۔ تو آپ دیکھو نا، کبھی ہمیں ربیع الاول میں کوئی کھاتا ہوا نظر، ہم جیسے جتنا سفر میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم ربیع الاول میں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں، جتنا ہم ربیع الاول میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم محرم میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تو حساب بہت سیدھا سادہ ہے، جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس۔ صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے ربیع الاول میں کیا کیا، انہوں نے محرم میں کیا کیا، انہوں نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے، نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر میرے بھائی آپ بے لگام بڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس امت میں بھی یہ کچھ ہوا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا، تو وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے، اور ہٹتے ہٹتے اتنا کچھ، پھر انہوں نے اجتہادات، ان میں بھی جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے، ایکچولی کر کے نا دین کا بیڑا غرق۔ کل آپ کا پیپر ہے، ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں، آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، ایکچولی کل کیا ہے آپ کا پیپر ہے، تو چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بھی ٹینشن ہے، تو قوم کے مستقبل کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ جیسے درجنوں اور فیل ہو گئے تو ملک ہمارا ترقی میں کیا ہو جائے گا؟ پیچھے۔ لاجک تو ہے یار اس کی، تو ایسے نا لاجک کے لیے نس بھی تو ہونی چاہیے، دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ ہوتے 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 بالکل دین کا بیڑا، بولو کورونا کے دنوں میں فتویٰ آیا تھا مارکیٹ میں کہ آپ انٹرنیٹ پر بھی اقتدا کر سکتے ہیں۔ اب تک تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آئیں گے، ایک امام ہوگا، پیچھے اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ٹیکنیکل اتنا کر دیا اسلام کو کہ امام صاحب الفلاحیہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اتحاد مکان ضروری ہے، جگہ ایک ہونی چاہیے امام اور مقتدی کی، صدیوں سے اجماع خود ایک دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن وہی ہوا، کسی نے بڑا زبردست اعتراض کیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ نے فتویٰ تو دے دیا، وہ لیکن یہ اسی ٹائپ کا حساب ہو گیا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات کی تھی، وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ فتویٰ تو آپ نے دے دیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس پہ کتنی انگلیاں اٹھیں گی، اس لیے کہ اگر اسلام آباد کے امام کو کوئی کراچی میں بیٹھ کے فالو کر رہا ہے تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے اور اسلام آباد دور۔ یہ کون سی نماز ہے کہ امام 1500 کلومیٹر مقتدی سے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں، ان کو غامدی صاحب پہ آپ فٹ نہ کریں۔ مجھے غامدی صاحب کی ایک چیز پازیٹیو لگتی ہے، باتیں بے شک جتنی مرضی غلط کریں مگر اسٹائل تہذیب یافتہ ہے، کیونکہ ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں باتیں بھی غلط اور بیان کرنے کا انداز بھی انتہائی بدتمیزی والا، جو کسی اسلامی اسکالر پہ سوٹ نہیں کرتا، اور لوگ ان کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس کو بولنا نہیں آتا، بدتمیزی والا لب و لہجہ، غامدی صاحب کی یہ کوالٹی ہے، اتنی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا نا وہ سلگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے یار ایسی اتنی الٹی بات کرتے ہیں، آدمی کانپ رہا ہوتا ہے مگر وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں۔ یہ بہرحال ایک کوالٹی ہے یہ، اور یہ میں کہتا ہوں سب میں ہونی چاہیے۔ ڈیبیٹ کے وقت آپ پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، دلائل کے انبار لگا دو لیکن
غصہ نہ, یہ چیز غامدی صاحب سے یقیناً سیکھنے کی ہے. تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی, یہ تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً, ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی قادیانی کے ساتھ. یہ قادیانی جو ہے نا, مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح موعود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے. تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے. میں نے بتایا نا, جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی. سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ پھینکتے ہو نا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا. انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو دو ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی, یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی. دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے. تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے. تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے. تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے, یہ کون سا پیغمبر ہے بھائی؟ جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے آتی ہے جہاں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آواز آنے سے. تو وہ شرمندہ ہو گیا, وہ نا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے. تو باطل کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا, مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں, نبی کو کب پکاریں, کون سی دعا اللہ سے مانگیں, جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں. یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز. پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے, جب اللہ نے نبی کو دے دی اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لینا. تو کہہ رہے ہیں مانگ لو. ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دیے اسی لیے تو ہے کہ ان سے مانگو. دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں, کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے. تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ, اب اس سے فتویٰ لو. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. لہذا نہ پیغمبر سے مانگو, نہ فرشتوں سے مانگو, نہ بزرگوں سے مانگو, نہ قبروں سے مانگو. دینے والا کون ہے؟ میں. یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے, وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے. وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں. اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. اب زکریا علیہ السلام, کوئی آدمی بوڑھا ہو, بیوی بانجھ ہو, اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے, وہ کافر ہو جائے گا. وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں, اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں. بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجھ ہو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا, پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا. یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے, خود عیسائیوں کی تحقیق ہے, یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں. حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی بولو اجازت تھی. ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا, خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو, قریبی رشتوں میں شادی مت کرو. کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں. تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں؟ ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں, ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام. اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے, عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے, تو کیسے خدا بنا لیا؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال, جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام. حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اچھا, اس آیت کا آج ہمارے ہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا یہی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں چاروں اماموں پر کہ دیکھو امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال مانتے ہو, جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم بھی حرام. علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم بھی, تو اس کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ آیت کی غلط تفسیر ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. ان کا یہ نظریہ تھا, جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں. حلال کو حلال بتانا الگ چیز ہے, حرام کو حرام بتانا یہ تو علماء کا کام ہے, وہی بتائیں گے. اور علماء عام آدمی سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے علماء کو خدا بنا لیا ہے, مجتہدین جس کو حلال کہتے ہیں یہ حلال مان لیتے ہیں, بھائی وہ حلال بتاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اگر امام ابو حنیفہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ کافر ہوتے, اسلام سے خارج ہوتے ہماری رائے میں. ایک طرف آپ ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہو اور ان پہ یہودیوں والی آیتیں بھی فٹ کر رہے ہو, تو یہ سینس لیس ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جس کو یہ والی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی آیتوں کا مطلب ہمیں کیا سمجھائے گا. تو اس لیے ہم مجتہدین کو اپنا باپ بناتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم ان سے سمجھیں گے, آپ سے نہیں سمجھیں گے. اور ظاہر ہے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل علم سے سمجھو. سمجھتے ہو؟ تو یہ آیت کا غلط استعمال بھی. دو انتہائیں ہیں نا, گمراہی دو انتہاؤں کو کہتے ہیں. ایک تو یہ جو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اپنا خدا بنا لیا, ان کو رائٹ دے دیا, تبھی تو پادریوں نے اتنی تحریفات کی ہیں دین کے اندر, اتنی تحریفات کی ہیں. تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ پادری کر سکتا ہے, سارے پوپ مل کے چینجنگ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ امام حنیفہ ایسا کر سکتے ہیں نہ انہوں نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں. تو کسی عالم کو فالو کرنے میں یہ آیت فٹ نہیں کی جاتی. ہاں جب یہ آیت فٹ کی جائے گی جب آپ کو 100% یقین ہو کہ اس عالم سے غلطی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ اس عالم کو فالو کر رہے ہو. یقین سے کوئی دلیل لے کر آئے تو ایسی دلیل لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ اپنے مطلب کی دلیل لا رہے ہوتے ہیں, مخالف والے کی دلیل کو پی رہے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں ایسا ہوا ہے امت نے دیکھا کہ امام حنیفہ سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر امت نے فالو ہی نہیں کیا اس مسئلے میں امام حنیفہ کو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کہاں منتقل کر دیا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی, یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو. شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا, اس امت میں بھی آئے گا, لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آئے گا. ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجنوں خامیاں نظر آئیں گی, شرک آپ کو عربوں میں نظر. قوالیاں دیکھی آپ نے کبھی سعودی عرب میں؟ کوئی مستنڈا دیکھا لمبے لمبے بالا میں منہ میں پان رکھا اور پھدک رہا ہو بیٹھ کے اور شرکی اشعار پڑھ رہا ہو, کبھی دیکھا؟ عربوں پہ 10 قسم کے لوگ الزامات لگاتے ہیں, عرب یہ ہوتے ہیں, عرب وہ مجھے نہیں پتا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن شرک عربوں میں. اگر یہ قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے فرض کرو پاکستان میں ہوتا, کیا محفوظ رہ سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا دیا ہوتا یہاں لوگوں نے. یہاں مزار پرستی ہے, یہاں قبر پرستی ہے, یہاں جن چڑیل بھوتیں بہت ہیں, یہاں پہ ہر دوسرا آدمی عامل بنا ہوا ہے. سعودی عرب میں کوئی روحانی علاج کی دکان کھول کے تو دکھائے, فوراً پولیس پکڑ کے اندر. وہ چیختا رہے کہ اس پہ قرآن و حدیث سے, وہ
دفع ہو یہاں سے. بڑا آیا ٹوپی ڈرامہ. یہ سارے چورن روحانیت کے نام پہ یہاں بکتے. ایک عرب سے ایک پاکستانی خاتون آئی, سعودی عرب میں پیدا ہوئی, وہیں رہی, پاکستانی تھیں اصل میں, وہ یہاں آ گئیں. یہاں ان کی کسی عالم سے شادی ہو گئی. وہ کہہ رہی میرے تو عالم, اچھا صحیح العقیدہ عالم تھے, وہ توحید پرست, کہہ رہے ہیں یہ ہر وقت نظر اتارتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ کبھی کہتے ہیں اس نے فلانے چڑیل جادو کر دیا, اس نے جن کر دیا, اس نے یہ کر دیا, کبھی وہاں سے تعویذ, کبھی وہاں سے تعویذ. کہہ رہے ہیں یہاں کے توحید پرستوں کا یہ حال ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بہن آپ سعودی عرب سے آئی ہو, یہاں پر یہی ہے. ہاں کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں, یہاں نیک لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. ادھر سے تعویذ, ادھر سے فلیتا, ادھر سے پلیتا, ادھر سے ایک دھاگا یہاں ڈال دیا, ادھر سے ایک بغل میں گھسا دیا, ادھر سے کسی بزرگ کے پاس. ایک آدمی کہتا ہے میں شارجہ میں 15 سال رہا ہوں, ایک پٹھان دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہہ رہے نہ کوئی میں نے جن دیکھا, نہ چڑیل, نہ بھوت, نہ کوئی روحانی عامل. کہہ رہا ہے میں گاؤں جس دن آیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ چڑیل یا بھوت. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں سنائیں. نمبر 1, میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی. نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہے گی. تھوڑے سے لوگ نہیں, ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے. بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے پاکستان میں بر صغیر میں شرک بھی بہت ہے, لیکن توحید پرست بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تبلیغ جماعت کو دیکھ لو, ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو, وہ شرک نہیں پھیلاتے. تو قوالیاں بھی ہیں, مزار پرستی بھی ہے, دھمالے بھی چل رہی ہیں, فلانے عرس بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت. یہ تو عجمیوں میں, اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے شیطان بوریا بستر لے کے کیا ہو گیا ہے, گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا, بھی یہاں بت پرستی نہیں آ سکتی, یہاں اب شرک نہیں آ سکتا. تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے. دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنائی؟ پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. دوسری خوشخبری یہ امت, دوسری خوشخبری جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا, جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا. تیسری خوشخبری امت کی ایک جماعت دین کو بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی. جہاد اس امت میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے جس کو الغزو الفکری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے, میڈیا کی جنگ ہے, یہ جنگ بھی ہے, یہ بھی چل رہی ہے. اور ایک جنگ توپوں اور گنوں کی بھی ہوتی ہے. جب نظریاتی جنگ میں لوگ ہارتے ہیں تو چودراہٹ دکھاتے ہیں, وہ باپ بن کے آپ پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ. ایک وقت آئے گا کہ ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, اتنے لڑیں گے کہ اسلام کو ختم دنیا سے نہیں ہونے دیں گے. یہ قیامت تک باقی رہے گا. حتی یقاتل آخر هذه الامت الدجال, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا جو آخری حصہ ہوگا, یعنی نبی کے دور سے لڑتے بالآخر آخری لڑائی کس سے ہوگی؟ دجال سے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. اور دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, امت اس وقت سے, ابھی افغانستان میں دیکھ لو نا کیا ہوا ہے, قریب کتنی پاور استعمال کی گئی, کیا قربانی ہے کہ گھر سے 10 جنازے اٹھے ہیں جوانوں کے. ٹھیک ہے نا, پیچھے نہیں ہٹے. رشیا کا دیکھو نا, رشیا نے بخارا پہ قبضہ کیا, مسلمان لڑے, شکست ہو گئی, نہیں ٹھہر سکے. پھر آیا ترمذ پہ قبضہ کیا, امام ترمذی کا شہر, امام بخاری کا شہر. سمرقند پہ قبضہ کیا اور آذربائیجان پہ قبضہ کیا. بڑے بڑے فقہا محدثین ان علاقوں میں پیدا ہوئے. ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا تھا اب اسلام دنیا سے کیا ہو جائے گا, ختم. بالآخر وہ فوجیں کہاں داخل ہوئیں؟ افغانستان. اس کے بعد ان کا ہدف تھا پاکستان. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت ایسے چین سے بیٹھے گی نہیں, مزاحمت کرے گی. وہ مزاحمت
کرے گی، کیونکہ آخری نبی ہیں، آخر تک باقی رہنا ہے۔ کیا مزاحمت ہوئی ہے بھائی افغانستان میں، 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا خون بہا ہے، اور اس سفید ریچھ کو، اس کے پاؤں کو اٹھا کے ایسا پیچھے دھکیلا ہے کہ اب جا کے رشیا کی معیشت کچھ بحال ہوئی ہے۔ اب بھی رشیا نے جب بدماشی دکھائی ہے تو افغانستان جیسے غریب ملک پہ نہیں، یوکرائن پہ حملہ کیا اس نے، ادھر نہیں آ رہا وہ۔ بھائی تیری معیشت خراب ہو گئی تو دوبارہ افغانستان میں آ، پھر کراچی میں گرم پانی پہ قبضہ کر، گوادر پہ قبضہ کر، دے دنادن تیرے جہاز آئیں گے اور تیرے ہی جہاز دنیا میں جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ میں افورڈ، ایکسکیوز می سر کائنڈلی، یہ میں افورڈ نہیں کر، کیونکہ درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک انتہائی غریب ملک آ رہا ہے بیچ میں، جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ کوئی مضبوط آرمی، نہ کوئی ٹریننگ یافتہ فوج، نہ اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں، نہ اس کے پاس ٹینک ہیں، پریشر کوکر سے تو بم بناتے ہیں بیچارے وہ۔ اور رشیا اتنی زبردست آرمی، لیکن رشیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں ٹاپ کے نہیں جا سکتا، سمجھتے ہو؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تیسری خوشخبری، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ یہ جہاد رہے گا، یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آخری نبی ہیں تو اب کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آخری تھوڑی تھے، پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا، اللہ نے کہا تم سے امامت چھین کے کس کو دے رہا ہوں، تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرست بھی ہوں گے، برائی آئے گی تو اچھائی بھی آئے گی۔ اور جزیرہ عرب میں تو شرک ہوگا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے تو وہ ہندوؤں کی اجازت دی ہے نا، مسلمان تھوڑی مندروں میں جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا دبئی میں مندر کھل رہا ہے، تو ابے عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں، عربوں میں شرک نہیں ہے۔ اور تیسری، اس امت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا۔